بل أحياء وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سمجھ کے بڑھتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے محمد یاسر صاحب جنہوں نے ہدیہ نعت پیش کی سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نہ تو زبان الفاظ کا ساتھ دے رہی ہے یا بوجھ برداشت کر رہی ہے اور نہ ہی ٹائم ایسا ہے کہ کوئی بندہ کھل کر آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کرے تو میں آپ دوستوں کو یہ پروگرام آرگنائز کرنے پر اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح آپ لوگ پنڈال کو سجایا کریں گے اپنی محنت
اپنی کاوش سے تحریک آزاد کشمیر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ منزل ملے نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں، مگر منزل کے جستجو میں میرا کارواں تو ہے۔ کتنے چلے چل کے مٹ کے راہ جنوں میں، باقی جہاں میں ان کا نام و نشان تو ہے۔ اب میں کشمیر فریڈم موومنٹ متحدہ عرب امارات کے صدر جناب مبین چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مبین چودھری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، نئی رتو کے مزاج سمجھو، اگر آج کا دن اچھا ہے تو کل کا دن خراب ہوگا۔ اسٹیج پر تشریف فرما زومائے کشمیر فریڈم موومنٹ اور پنڈال میں تشریف فرما بزرگوں، جوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھ آنے والے قائدین کی طرف سے انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا اور ہمیں بھی اس میں شرکت کی دعوت دی، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور شہدائے کشمیر، شہدائے اسلام، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور ان کے لیے بھی یہاں دعا ہوگی۔ اللہ پاک اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان ذی وقار، ٹائم اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں لمبی چوڑی بات کروں آپ دوستوں کے سامنے۔ صرف کشمیر فریڈم موومنٹ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، کشمیر فریڈم موومنٹ کی جدوجہد کیا ہے۔ بیسیکلی کشمیر فریڈم موومنٹ کا جو منشور ہے، ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام، جس ریاست میں تمام انسانوں کو بغیر کسی مذہب، مسلک، شکل، کسی بلا تفریق تمام سیاسی، سماجی، انسانی، معاشرتی اور تمام طرح کے حقوق جو ہیں کشمیر فریڈم موومنٹ اس کی بات کرتی ہے، اور اسی کے لیے برسر پیکار ہے۔ کشمیر فریڈم موومنٹ 1960 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی صورت میدان عمل میں کار فرما رہی ہے۔ آپ کشمیر فریڈم موومنٹ کی ہسٹری اگر پڑھیں تو بے شمار شہداء جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جانیں قربان کی، وہ آپ کو کشمیر فریڈم موومنٹ سے ملیں گے۔ بے شمار قائدین جو آج بھی فیلڈ میں کشمیر کاز کو لے کر اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی یہ تڑپ دل میں رکھے ہوئے ہیں اور برسر پیکار ہیں کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کشمیر ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی، اور دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ کشمیر ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر مرز وجود میں آئے گی انشاءاللہ۔ دوستو، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس آپ کے سامنے موجودہ جو کشمیر کے یا ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، آج تو اگر آپ کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو پاکستان میں تو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے،
کہ پاکستانی لوگ بھی آج یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہیں۔ تو ہم تو ایک مدت سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور آج بھی ہماری بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ آج جب ہمارا بچہ 17 یا 18 سال کو پہنچتا ہے تو اس کی سب سے پہلے یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا پاسپورٹ بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں، نہ کوئی جابز ہیں، نہ کسی بھی طرح حکومتی سطح پر ہمیں کوئی پذیرائی ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک نے یہی سوچنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں اور اپنی عزت بچاؤں۔ کشمیر ہٹو موومنٹ کی بیسیکلی یہی جدوجہد ہے۔ ہم اسی کاز کو لے کر چل رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسے اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی جائے، ایک ایسی اسلامی ریاست کی بات کی جائے کہ جس میں تمام انسانوں کو تمام طرح کے حقوق حاصل ہوں۔ آپ بھی آج کل کا جو دور ہے اس میں کوئی بھی انسان، ہر انسان مجبور ہے اپنے اپنے معاملات میں، اس قدر مجبور ہو گیا انسان کہ آج ایک سفید پوش بندے کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں آپ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی آنے والی جو ہماری نسل ہے، آپ اس تک کشمیر، تحریک آزادی کشمیر، اس میں شہید ہونے والے جو بے شمار شہداء ہیں ان کا ذکر کر کے اپنے آنے والے نسلوں کو تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں بتا کر کم از کم وہ اس ایک چڑیا کا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کر اس آگ پر ڈال رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے ایک قطرے سے یہ آگ تو بجھنے والی نہیں ہے، تو پھر تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بروز قیامت جب میں اللہ کے روبرو پیش ہوں گی تو کم از کم میں یہ کہہ کر سرخرو ضرور ہو جاؤں گی کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھی بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے تھی۔ آج کے نفسا نفسی کے عالم میں، مہنگائی، غربت اور تنگ دستی کے عالم میں آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو آپ تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے شہداء کے بارے میں، کشمیر کی تاریخ کے بارے میں، اور جو ہمارا دیش، ہماری ریاست یہ جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے وہ تھوڑی سی کوشش بھی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ آج اپنے ہی گھروں میں آپ جائیں، کسی بھی ایک چھوٹے سے بچے کو آپ پوچھیں کشمیر کیا ہے، کشمیر کی تاریخ کیا ہے، یہ کشمیر کتنے حصوں میں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بچے کو یہ پتا ہوگا۔ تو کم از کم آج یہ چھوٹی سی جو ہماری محفل ہے، میں انتظامیہ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ کہ آج آپ گھر جا کر اپنی آنے والی نسلوں کو کشمیر کے بارے میں جو کچھ آپ کے پاس ہے، آج کل تو ایک فنگر ٹپ کی آپ کو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ دنیا کی ہر چیز اس موبائل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر خود بھی اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا علم ہونا ضروری ہے، تو آپ خود بھی یوٹیوب، گوگل اور تاریخ کشمیر پر بے شمار آپ کو مواد مل جائے گا۔ اگر نہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ خود تاریخ کشمیر کے بارے میں پڑھیں، تاریخ کشمیر کے لیے جن جماعتوں نے، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں۔ مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید عبدالحمید دیوانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کی اس مشن کے لیے، اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ آج ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے، اے سی میں بیٹھے ہوئے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے اور یہ سوچ رہے ہیں، یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی۔ تو آزادی ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ آزادی کے لیے پریکٹیکلی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ
مشکل ترین وقت سے اور دور سے اور جد و جہد کے بعد جا کر قوموں کو آزادی ملتی ہے. تو آپ اس بارے میں سرچ کریں، آپ اس بارے میں جانیں، علم حاصل کریں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا حق کیا ہے. اسی طرح آپ اس مسئلے کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام سے آپ کی چھوٹی سی کاوش لے کر اپنے ذہنوں میں، اپنے قلوب و اذہان میں لے کر جائیں گے اور اس کوشش کو جاری و ساری رکھیں گے. باقی وقت قلیل ہونے کی وجہ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہو سکی. آپ تمام دوستوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ، انتظامیہ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. والسلام. یہ تھے مبین چودھری صاحب. اس کے بعد میں حافظ واسم سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حافظ واسم سلطانی صاحب. الحمد لله الذي في المجد والثناء والعزة والبقاء والرفعة والعلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 نکلے تھے مسلمان، جہاں سے 313 نکلے تھے مسلمان، یہی ماضی کے راہوں پہ چلے جانے کا وقت آیا. اور ڈال دی تھی تم نے کشتیاں، ڈال دی تھی تم نے کشتیاں ساحل کے سمندر پر. یہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. حضرات محترم، وقت بہت مختصر ہے کیونکہ افطاری کا ٹائم بھی بہت قریب ہے. میں مختصر کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب میرے برادر اکبر عزت مآب چودھری محمد طارق صاحب جو صدر ہیں کشمیر فریڈم موومنٹ کے. اللہ کریم ان کے جذبے کو، ان کی اس محبت کو، ان کے پیار کو سلامت رکھے. اللہ ان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل شامل حال عطا فرمائے. حضرات محترم، ہمارے معزز مہمان جو سلسلے سے تشریف لائے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہاں پر ہمارے آنے کا، یہاں پر بیٹھنے کا، یہاں پہ جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ وہ مرد مجاہد کہ جس کو لوگ مقبول بٹ کے نام سے جانتے ہیں. میں نے سفیر وہ حریت کی کتاب میں نے پڑھی ہے تو میرے اندر بھی وہ جذبہ آیا ہے کہ اس دھرتی پہ وہ نوجوان موجود تھے، ایسی مائیں موجود ہیں کہ جنہوں نے ایسی بیٹوں کا جنم دیا ہے، ایسی بیٹیوں ایسے بیٹوں کو پیدا کیا ہے کہ حالانکہ اتنی قابلیت کے باوجود بھی آج جس طرح ہمارے جو حکمران ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنے عہدے کے لیے کہ جن کو ہم اسمبلیوں میں ہم نے بھیجا ہوا ہے، اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے پر
लोटे बरसा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हमने कश्मीर के आज़ाद करवाना है और हमने वो हमारी माँ बहनें जो चीख चीख कर ये कह रही हैं, ये पुकार हमारे ऊपर है कि वो हमें देख रही हैं कि हमारे भाइयों ने क्या हमारी मदद नहीं करनी है, हेल्प नहीं करनी है। आज उनकी इज्जतों का जनाजा निकाला जा रहा है। हज़रात मोहतरम, वो ये देख रही हैं क्या सलाहुद्दीन अयूबी ने नहीं आना है, क्या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना है, क्या तारिक बिन ज़ियाद ने नहीं आना है। एक औरत की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम सिर पे हमला करता है। आज कितनी इज्जतों हमारी माओं की, हमारी बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। इतने हमारे इस्लामी मुल्क जो मौजूद हैं, आटमी पावर भी मौजूद है। हज़रात मोहतरम, लोग तैयब अर्दगान का नाम लेते हैं कि वो तो मुसलमान है, अगर उसके अंदर ईमानी जज्बा है, अमानी कुव्वत है, तो फिर वो अपनी फौजों को कश्मीर के अंदर क्यों दाखिल नहीं करता, क्यों नहीं वो ऐलान करता। आज अगर कश्मीर की जगह यहूद होते, नसारा होते, तो अक़वाम मुत्तहिदा कब तक अपनी फौजें वहाँ पे वो भेज चुका होता। हज़रात मोहतरम, ये वो वक्त आने वाला है जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यही वो हमारी माँ बहनें वो हमारे गिरबान को पकड़ कर ये पूछेगी कि जब हिंदू हमारी इज्जत को तार तार कर रहे थे और बाप के सामने बेटियों को इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा था, ऐ मेरे भाई, गुलामी रसूल का नारा लगाने वाले, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वाले, तुम कहाँ थे उस वक्त तक? तुम्हारी गैरत कहाँ थी? हज़रात मोहतरम, आज तो हम फेसबुक पे देख लें, मीडिया का दौर है और एक पार्टी का बंदा दूसरे को गाली दे रहा है। क्या इन्हीं हुक्मरान के पीछे हुजूर की हदीस है कि जो बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। क्या वो जो चाहता है कि वो ऐसे नकम्मों के साथ उसका हश्र हो कि जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कहते हैं, ये नहीं पता कि इससे आगे क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हज़रात मोहतरम, क्या ये औरतों को नचाना और सरेआम रोडों पे ले आकर आना, ये क्या तब्दीली है? और जो अपने इख्तिदार के लिए, अपने मनसब के लिए, अपने ओहदे के लिए एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, बरोज़े क़यामत उन्होंने हमें कैसे हमें कैसे बचाना है। हज़रात मोहतरम, मकबूल बद शहीद, अल्लाह पाक उसकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। और जो उसके साथी थे, जिनका एक मिशन था, जिनका एक नजरिया था, जिनकी एक सोच लेकर वो निकले थे, लेकिन जब उस मर्द मुजाहिद को तख्ता-ए-दार पे लाया जाता है, हालांकि फांसी का फंदा सामने हो, तो हज़रात मोहतरम बंदे के होश उड़ जाते हैं। मैंने उस किताब के अंदर पढ़ा है, वो नौजवान, वो मर्द मुजाहिद, वो खुशी के साथ जा रहा है, मुस्कुरा के जा रहा है, और जो फांसी का फंदा है उसको चूम कर अपनी आंखों पे लगाता है। हज़रात मोहतरम, आज भाई मोहम्मद तारिक साहब कि इन्होंने मुझे और आपको यहाँ पे जमा किया है, बुलाया है, किस वजह से कि हम इतना तो कर सकते हैं कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा है कि वो पैगंबर के चुनटी ने अपना किरदार अदा किया है, कि हज़रत यूसुफ की खिरदारी लगी, उस मई ने अपने हिस्से का काम किया है, हमने भी अपने अपने हिस्से का काम करना है। इसलिए कि हज़रात मोहतरम, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, पर खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिए आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मुसलमान मरना भूल गए। एक न एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़कर हमने जाना है। जिया तो ऐसे जिए कि लोग जिस तरह मकबूल भट्ट को याद कर रहे हैं, उसके साथियों को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। हालांकि उसने जो कुर्बानी दी है, मर्द मुजाहिद ने
نہ تو وہ اپنے اقتدار کے لیے دی ہے، نہ اپنے بھائیوں کے لیے دی ہے، نہ اپنے بیٹوں کے لیے دی ہے، بلکہ اس نے آزادی کی شمع کو جلایا ہے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے اگر تمہارے اندر ایمانی جذبہ ہو، ایمانی قوت ہو، ایمانی پاور ہو، کیونکہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، کیونکہ حضرت محترم مفتاری کا وقت بہت قریب ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقبول بخش شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ تھے آفت واسف سلطانی صاحب۔ وقت بہت کم ہے تو کمی وقت قلت کا خیال رکھتے ہوئے میں کشمیر فریڈم موومنٹ ضلع کوٹلی کے صدر طارق محمود چوڑیا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طارق محمود چوڑیا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک و بابرکت نام سے جو کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی مختصر وقت میں اپنی گزارشات دو یا 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اج آکھاں وارث شاہ نو تے کہ تو قبراں وچوں بول تے کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ گمارے بہن، اج لکھاں دیاں روندیاں تے وارث شاہ نو کہن۔ کچھ درد مناندیا دردیا ٹکٹ نہیں دلگیر، اج دیلے لاشاں بچیاں تے حوث بری کشمیر۔ ورتی تے لہو وسیا تے قبراں پئیاں شان، پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رون۔ اج سبے قیدو بن گئے نے عشق و عشق دے چور، اج کسی لب کے لے آئیے وارث شاہ کول۔ میرے دوستو، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اسی پٹھاڑ کی شخصیت نے 1 اگست 1978 کو میر پر میں کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ کے نام سے اس طلبہ تنظیم کا قیام عمل میں لایا، اور جس تنظیم کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے ریاست کو بیرون جبر و تسلط سے آزاد کرا کے دور جدید کی ایک آزاد اسلامی ریاست اسے بنانا ہے۔ میرے دوستو، آج تقریباً 7.5 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ 1947 کے اندر بر صغیر کی پارٹیشن ہوئی، ہندوستان اور پاکستان 2 ملک مارد وجود میں آئے، لیکن میری ریاست کی وہاں پہ بدقسمتی تھی کہ وہاں شیخ عبداللہ جو ہندوستان کی طرف بھاگا اور چودھری غلام عباس جو پاکستان کی طرف بھاگا۔ میرے دوستو، ریاست قوموں کی زندگیوں کے اندر
فرد کی غلطی افراد کے لیے وبال جان بن جایا کرتی ہے، اور آج ہم 72 سال سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا وطن 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ 1999 کے اندر مقبول بٹ شہید کی شہادت کے بعد جو تحریک شروع ہوئی، اس کے اندر بھی ہم کو خاصی نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ پاکستان نے وہاں پہ ISI کو استعمال کیا، وہ لمبے بالو والے پاکستان کے اندر سے یہاں پہ منگوائے۔ ہم جو اس وطن کے اندر رہنے والے تھے، ہماری جو ذمہ داریاں بنتی تھی، ہم نے جو کردار ادا کرنا تھا، ہم وہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہے۔ ہم یہاں پہ مختلف قسم کے باندھ کے نعرے لگانا ہم نے شروع کر لیے، وہ بنے گا، یہ بنے گا۔ ارے میری ماؤں بہنوں کی عظمت دری ہوئی، نوجوان آزادی کے لیے شہید ہو گئے۔ ارے ان سیاستدانوں نے آزادی کے لیے کون سا کردار ادا کیا؟ میرے دوستو، آج بھی ہم اسی مقام کے اندر، اسی جگہ پہ موجود ہیں جو 1947 سے اندر جہاں سے ہم چلے تھے۔ ویسے میری کشمیر کی ہسٹری کو آپ دیکھیں، راج ترنگنی کو آپ پڑھیں تو 5000 کروڑ سالوں سے کشمیر کی تاریخ آپ کو ملے گی۔ میرے دوستو، یہاں پہ قوم پرست 22-23 کے لگ بھگ یہاں پہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کا اپنے اپنا مشن ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم اسے سیکولر بنائیں گے، کوئی کہتا ہے اسے ہم یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے۔ میرے دوستو، ایک نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے دوستو، مدینے کے اندر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور فریڈم موومنٹ بھی یہی کہتی ہے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ سلام علی ابراہیم۔ سلام علی موسیٰ و ہارون۔ سلام علی یاسین۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سلام حی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعل مقیم الصلاة ومن ذریۃ ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا لطیف یا کبیر یا رب العالمین۔ مسنون دعائیں پڑھے گی۔ بھائی طارق صاحب نے خوبصورت افطاری کا اہتمام کیا، تقریب سعید ہوئی۔ تمام کلام کا ثواب تیری مقدس برگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی برگاہ دسمہ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین، آپ کی اولاد پاک، آپ کے ازواج مطہرات 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام کے پاک برگوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء ختم نبوت، تمام شہداء کرام کی برگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تابعین، اولیاء کرام، چشتیہ، قادریہ، سعودیہ، نقشبندیہ، غوث، قطب، ابدال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا فان سے چل بسیں، اللہ فرداً سب کو راک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرما۔ یا اللہ، بالخصوص اس کلام کا ثواب مقبول بٹ شہید اور ان کے ساتھی جتنے بھی جنہوں نے شہادت کا جان نوش فرمایا ہے، تمام کی برگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ علی حیدر رضوی صاحب، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما۔ ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو موت کو یاد رکھنے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا اللہ، بالخصوص ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما، آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔
جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان آزادی کی جنگ کر رہے، اللہ سب کو آزادی کی نعمت سے مالامال فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالامال فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دین دنیا کی ترقی عطا فرما۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، صدقے تجھ پہ تیرے محبوب قربان رہے، دین احمد رہے، عظمت قرآن رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے کہ وقت نزا ہم سب کا سلامت ایمان رہے۔ یا اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا، جو کچھ نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وترفعنا بها عندک الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ رائے صاحب نے بڑے پائی نے رائے صاحب نے پائی ہے تو یہ اور یہ ریمانڈ کے ایک گٹھے جناب جناب اشماریہ لے جا گل کنی جیسے زیادہ کسان ہے اپنے جماعتوں کے ساتھ کہ وہ تو کا بڑی نہیں ہوتا ہے جگہ برا جیسے کچھ یہ ہوتی چلے ساری Okay.